دعائے سحر کی دعائے سحر کی یہ ہے فتح مندی، ہوا منعقد جشن دستار بندی، دعائے سحر کی یہ ہے فتح مندی، ہوا اب میں حدیث پاک من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ پر عمل کرتے ہوئے مدرسے کے ماضی، حال اور آئندہ کے عزائم و منصوبوں پر مشتمل خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ مدرسے کے روح رواں اور انتہائی فعال و متحرک ناظم حضرت مولانا محمد آصف اعظمی صاحب کو آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ قابل صد احترام علماء کرام و اساطین امت و دیگر باوقار سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ اور بے انتہا احسان و کرم ہے، جس کے ادائے شکر سے عہدہ برآں ہونا اس ناتواں اور بے مایہ کے اختیار و استطاعت سے باہر ہے۔ اس کی کرم نوازی کا تقاضا ہے کہ دل و زبان اس کی حمد و ثنا میں ہمہ وقت مصروف اور سرشار رہے۔ آج مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور کا 12واں جلسہ دستار بندی منعقد ہو رہا ہے۔ مدرسہ کی یہ روایت رہی ہے کہ ہر 3 سال پر شعبہ حفظ و قرات کے فارغین کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے آج کی اس پر رونق محفل میں 162 سے زائد حفاظ و قراء کی دستار بندی عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، آج کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی میں جلیل القدر بزرگوں اور عظیم المرتبت رجال صالحین کا اس نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی فضا میں استقبال کرتے ہوئے خوشی و مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ ان مخصوص بندوں کی تشریف آوری نے ہر سو نورانیت کا ماحول پیدا کیا ہے، جن کے سروں پر اخلاص و للہیت اور علم و فضل کے تاج جگمگا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج میں اس جانواز لمحہ میں ان خاصان خدا اور پاک باز ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، جن کی مومنانہ فراست اور عارفانہ نگاہوں نے ہزاروں بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح سمت سفر کا پتہ دیا ہے، جن کی ایک نگاہ کیمیا اثر سے دلوں کی دنیا میں ایمان و یقین کی شمعیں جل اٹھتی ہیں۔ لہذا بصد خلوص و محبت دل کی گہرائیوں سے ان عظیم شخصیات کا اور اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خصوصاً اس اجلاس کے روح رواں اور اس ادارے کے مخلص نائب سرپرست حضرت مولانا و مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں نذرانہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ عدیم الفرصتی اور کار ہجوم کے باوجود ہمیشہ کی طرح آج بھی حضرت والا نے اس جلسہ میں تشریف لا کر اسے وقار اور استناد عطا فرمایا۔ اسی طرح علمی دنیا کی قدآور شخصیت حضرت مولانا و مفتی اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم دیوبند کا شکر گزار ہوں کہ حضرت والا نے علمی و تدریسی مشغولیات کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لا کر اس اجلاس کو زینت بخشا۔
یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آب سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ادارے کے تمام اراکین و اساتذہ کرام اور اجلاس کے منتظمین کی طرف سے ان معزز مہمانوں کا اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات قربان کر کے اس جلسہ کو زینت بخشی اور طویل سفر کی مشقتیں برداشت کی۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ مردم سازی اور ملک و ملت کی تعمیر نیز علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں ہر دور میں مدارس کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اسلامی اقدار و روایات کے سب سے بڑے ضامن یہی مدارس کہلائے۔ دور ماضی ہو یا عصر حاضر، جب کبھی اسلام کے ثمر آور اور خوبصورت شجر پر باطل کے خزانے حملے کیے اور اپنے ناپاک عزائم کو عملی صورت دینا چاہا اور اسلام کے شفاف چہرے پر سنگ باری کی کوشش کی، تو انہی مدارس سے وابستہ علماء اسلام نے پوری قوت اور جوش و ہمت کے ساتھ نہ صرف ان طوفان کا مقابلہ کیا بلکہ ان سازشوں اور اسلام دشمنی پر مبنی منصوبہ بندیوں کو بھی زیر و زبر کیا۔ 1857 عیسوی کے ناکام انقلاب کے بعد جب ملک عزیز میں اسلام کی شمع سامراجی طاقتوں کی زد میں آئی، اسلامی تمدن الحاد و تشکیک کے نشانے پر آیا، تو رب ذوالجلال والاکرام نے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے ملت اسلامیہ ہند کے ایک بطل جلیل، دور اندیش اور بصیرت مند امام حریت کو لا کھڑا کر دیا، جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں پوری بیدار مغزی کے ساتھ قصبہ دیوبند میں تعلیمی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ دنیا اس فرزند جلیل کو امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ پھر چراغ سے چراغ جلتا رہا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مدارس و مکاتب کا جال بچھ گیا۔ مشرقی یوپی کی یہ علمی و اصلاحی درسگاہ مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور اسی سلسلہ زرعی کی ایک سنہری کڑی ہے، جس کی ضیاء بار کرنوں سے ایک عالم روشن ہے اور پوری شان سے اپنے دینی و علمی اشاعت میں مصروف ہے۔ حاضرین گرامی، 20ویں صدی کی نصف دہائی میں جبکہ سرخیل آزادی مجاہد حریت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی انگریزی سامراجیت کے خلاف صحرا نوردی، بادیہ پیمائی اور شعلہ نوازی سے ملک کا گوشہ گوشہ گونج رہا تھا، تو ملک کے دیگر محبان وطن کی طرح اہل شیخو پور نے بھی فکری لحاظ سے اس آواز پر لبیک کہا اور 1941 عیسوی کی ہنگامہ خیز فضا میں جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اہل بستی کے سعادت مند افراد کے باہمی مشورے کے بعد ایک اہل دل، عابد و زاہد شخصیت حضرت حافظ محمد اسماعیل صاحب علیہ الرحمہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام پر اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت حافظ محمد اسماعیل صاحب علیہ الرحمہ کے فرزند ارجمند حضرت قاری عبدالعظیم صاحب علیہ الرحمہ کی تدریس و عمارت اور احقر کے جد امجد حاجی محمد مرتضی صاحب علیہ الرحمہ کے زیر اہتمام یہ مدرسہ مکتب و حفظ کی شکل میں 40 سال تک محو سفر رہا۔ اس مدرسے کے ارتقائی مراحل میں بہت سے اہل علم کی خدمات حاصل رہیں، جن میں نمایاں شخصیت حضرت مولانا محمد امین صاحب علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا اسحاق صاحب احیائی علیہ الرحمہ کی تھی۔ ان حضرات کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ مدرسہ کے دور ثانی کا آغاز 1986 عیسوی میں گاؤں کی قدیم عمارت سے مستقبل کے منصوبے کے تحت یہ مدرسہ آبادی کے باہر منتقل کیا گیا، جس کا آغاز ہمارے سامنے موجودہ وسیع و عریض
خوبصورت مسجد کی تعمیر سے ہوا، جس میں مولانا محمد اسحاق صاحب علیہ الرحمہ کا نمایاں کردار رہا ہے۔ مدرسہ کے منتقل ہونے کے بعد باضابطہ شعبہ حفظ و فارسی اور عربی کے ابتدائی درجات کا آغاز ہوا، جو محدود پیمانے پر جاری رہا۔ 1990 عیسوی میں اس مدرسے کا نصیبہ جاگا اور اسے علم و عمل کی دنیا کی ایک ممتاز اور جامع الکمالات شخصیت عارف باللہ استاد الاساتذہ حضرت مولانا اعجاز صاحب علیہ الرحمہ کی شکل میں ایک عظیم معمار تعلیم و تربیت اور بے نظیر مربی میسر ہوا۔ پھر اسی بستی کے ممتاز عالم دین، علم و عمل اور فضل علم و عمل کی قد آور شخصیت، بہترین منتظم حضرت مولانا محمد عارف صاحب عمری کا اہتمام بھی حاصل ہوا۔ لہذا بصیرت مند نظامت میں حضرت مولانا اعجاز صاحب علیہ الرحمہ کی تعلیمی و تربیتی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ بہت قلیل عرصہ میں ملک کی علمی و فکری فضاؤں میں معتبر اور مرکزی ادارے کی حیثیت سے ایک شناخت قائم کر لی، اور حضرت مولانا انتخاب عالم صاحب قاسمی سابق ناظم مدرسہ کی نظامت سے لے کر تا ہنوز ادارہ اپنے نصب العین اور مشن کی طرف رواں دواں ہے۔ قابل قدر حاضرین، اس وقت مدرسے میں مقامی و بیرونی طلبہ نیز مقامی طالبات سب کی مجموعی تعداد 1100 سے متجاوز ہے، جن میں کم و بیش 400 طلبہ دارالاقامہ میں رہائش پذیر ہیں۔ ایک منظم اصول اور مستحکم نظام کے تحت ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے متعدد شعبوں میں مخلص اساتذہ کرام کی خدمات انہیں حاصل ہیں۔ شعبہ تعلیم کے خاص شعبے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھوس تعلیم اور عصری تقاضوں کے مطابق نصاب میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی افادیت حالات کے تناظر میں متاثر ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ شعبہ عربی و فارسی، اس شعبے میں فارسی سے لے کر عالمیت تک کی تعلیم کا بہترین نظم ہے۔ اس کے بعد طلبہ فضیلت کے لیے دارالعلوم دیوبند و دیگر بڑے ادارے میں جاتے ہیں۔ اس شعبے میں انگلش ٹیچر کل 9 اساتذہ پوری تندہی کے ساتھ تدریس و تربیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ تجوید و قرات، اس شعبے میں 2 استاد مقرر ہیں جو حفظ و فارسی اور عربی کے طلبہ کو تجوید کے اصول و قواعد اور قرات کی مشق وغیرہ کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ کلمات قرآن کی صحت ادا، لب و لہجہ کی درستگی اور قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق علوم میں یہ شعبہ لگا ہوا ہے۔ شعبہ حفظ و ناظرہ، عربی کی تعلیم کی طرح حفظ کا نظام بھی مدرسے کا نصب العین رہا ہے۔ کل 10 درسگاہوں پر مشتمل یہ شعبہ جید اساتذہ کرام کی نگرانی میں سرگرم عمل ہے۔ اس شعبے سے ہر سال 20-25 حافظ قرآن کو اپنے سینے میں لے کر نکلتے ہیں۔ شعبہ مکتب، یہ شعبہ اب ایم شیخ الاسلام پبلک اسکول کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں دینیات و قرآن کے ساتھ CBSE پیٹرن پر مشتمل جونیئر ہائی اسکول تک کی تعلیم کا بہترین نظام ہے۔ 11 اساتذہ کرام کی جد و جہد سے یہ شعبہ بھی ترقی کی راہ پر الحمدللہ گامزن ہے۔ بچوں کی دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کا بھی خاصا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ مدرسے کے ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جائیں تو قرآن کریم کی تلاوت اور ضروری دینی معلومات اور عقائد و اعمال سے بے بہرہ نہ ہوں، اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں اور رذائل اخلاق سے انہیں دور رکھا جائے۔ شعبہ نسواں، ہمارا یہ شعبہ بھی یم شیخ الاسلام پبلک اسکول کی طرح دینی و عصری علوم کا حسین سنگم ہے۔ قوم کی بچیوں کی دینی و عصری تعلیم کے لیے علیحدہ عمارت میں بلکہ مستقل ایک علیحدہ کیمپس میں نہایت مضبوط اور قابل اعتماد نظم ہے۔ اس شعبے کا اپنا ایک مستقل علیحدہ نصاب ہے، جس میں دینی و اصلاحی مضامین کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کی خاص طور پر رعایت رکھی گئی ہے، تاکہ
یہاں تک کہ باضابطہ تیاری کرا کر بچوں کی طرح بچیوں کو بھی ہائی اسکول اور انٹر کا امتحان دلوایا جاتا ہے تاکہ طالبات بھی ہر میدان میں ترقی کا سفر طے کر سکیں۔ فی الحال اس شعبے میں 350 بچیاں فضیلت تک زیر تعلیم ہیں، الحمدللہ علی نعمی۔ حاضرین گرامی، مستحکم شورائی نظام کے تحت مدرسہ کے تمام شعبہ جات کے اساتذہ و کارکنان محنت و اخلاص کے ساتھ اللہ کی توفیق سے لگے ہوئے ہیں۔ کامیاب ہونا اور قبول ہونا اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے ہوگا، کوئی دعویٰ نہیں ہے، محض اس کے کرم کا اظہار ہے۔ اس سلسلے میں کتنی کوتاہیاں اور تقصیرات ہوتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، تاہم ارادہ وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ تجربہ کار اور اہل نظر علماء سے دیکھنے اور صحیح رہنمائی کی درخواست ہے۔ مجلس تعلیمی تمام شعبہ جات کی تعلیم کو ٹھوس اور مضبوط کرنے کے لیے 2 سال قبل ہماری مجلس شورا نے 8 علماء و حفاظ مع تمام شعبہ جات کے صدور پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کو مجلس تعلیمی کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس کے کنوینر مدرسہ ہذا کے موجودہ فعال صدر المدرسین حضرت مولانا و مفتی نظام الدین صاحب قاسمی ہیں۔ یہ کمیٹی جملہ شعبہ جات کی تعلیم پر نگاہ رکھتی ہے اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے مضبوط اور فعال بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ انجمن جمعیت الطلبہ اس شعبے میں طلبہ کی خفیہ صلاحیتوں کو تحریر و تقریر کی مشق کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ عوام کی دنیا میں اسلام کی ترجمانی کرنے پر قادر ہوں۔ اس مقصد کے لیے ہر ہفتہ مختلف حلقوں میں انجمن منعقد ہوتی ہے، جس میں طلبہ اپنی تقریری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تحریر میں سلیقہ پیدا کرنے کے لیے اس شعبے کے تحت ماہانہ الفیضان نامی دیواری پرچہ بھی آویزاں کیا جاتا ہے۔ کتب خانہ کی ترتیب کتاب علوم کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ ادھر چند سالوں سے شمالی عمارت کے بالائی حصے پر مشتمل ہال میں کتابوں کو منتقل کر کے کتب خانہ بنا دیا گیا ہے، جس میں فی الحال مختلف علوم و فنون کی 17,000 سے زائد کتابیں ہیں۔ مزید کتابوں کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مد میں تعاون فرما کر صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ شریعہ و دارالافتاء مسلمانوں کے عائلی و نزاعی مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تقریباً 2.5 سال قبل باجازت مجلس شورا محکمہ شریعہ کا قیام عمل میں آیا، جو عمارت شریعہ ہندیہ نئی دہلی کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ اس میں اب تک لوگوں کے 10 مسائل حل کیے جا چکے ہیں اور دارالافتاء سے 50 سے زائد استفتاء کا تحریری جواب دیا جا چکا ہے۔ مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور کے عزائم و منصوبے۔ الحمدللہ مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور نے آپ حضرات کی دعاؤں اور توجہات کے صدقے اپنی ایک الگ شناخت قائم کر لی ہے۔ مدرسہ کے بہت سے منصوبے جن کو ہم نے گزشتہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے واضح کیا تھا، ان کی تفصیلات بتلائی تھی۔ بحمدللہ ان میں سے بیشتر کی تکمیل ہو چکی ہے۔ البتہ مسجد کے وضو خانے کی اتری اور دکنی سمت بیت الخلاء اور غسل خانے کی تعمیر رہ گئی ہے، جس کی اشد ضرورت ہے تاکہ مصلیان و معتکفین کی پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے۔ سال گزشتہ شعبہ نسواں میں کچھ جدید تعمیرات ہوئی ہیں اور فی الحال بھی 2 کمرے مع برآمدہ اور سیڑھی زیر تعمیر ہیں، لیکن بچیوں کی موجودہ تعداد کے لیے ابھی یہ ناکافی ہے، جس کی وجہ سے دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مخیر حضرات سے اس طرف توجہ کرنے کی درخواست ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کمرہ بنوا سکتے ہیں یا کسی جز کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ کمروں کی قلت کی وجہ سے نسواں میں ذہین اور منتخب طالبات کے حفظ کرانے کا نظم قائم نہیں ہو سکا ہے، جو ہمارے منصوبے میں شامل ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو ہنر سکھلانے اور برسر روزگار بنانے کے لیے گورنمنٹ یو پی سے الحاق شدہ منی ITI کا قیام یہ ہمارے منصوبے میں شامل ہے۔
مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور کے سامنے موقوفہ اراضی پر ایک بنیادی طبی امداد سینٹر کا قیام بھی ہمارے عزائم و منصوبے کے حصے ہیں۔ ہمیں امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے ہمیشہ اس ادارے سے محبت کی ہے اور ہر اعتبار سے تعاون فرما کر اسے مضبوطی فراہم کی ہے، آئندہ بھی خصوصی توجہ فرمائیں گے تاکہ قوم کے نونہالوں کو اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ ہمہ جہتی ترقی کی راہ فراہم کی جا سکے۔ ایک بار پھر ہم دل کی گہرائیوں سے تمام مہمانان مکرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔